السلام علیکم فرینڈز، موڈ آن ہے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے آج ایک اور مزے کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران میں ایک مزدور تھا جو اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ ایک پرہیزگار شخص تھا۔ اسے مزدوری کے علاوہ جتنا وقت ملتا تو خدا کی عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک دن وہ مزدوری کر رہا تھا تو ایک شہزادی کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادی اسے دیکھتے ہی اس کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ جب شہزادی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی تو اس شخص کی نظر اچانک شہزادی پر پڑی۔ اس نے شہزادی کی آنکھیں پڑھ لیں۔ اسے شہزادی کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت ڈر گیا۔ جب شہزادی اپنے محل پہنچی تو اس نے آدمی کے نام ایک خط بھیجا۔ آدمی نے جب خط پڑھا تو اس میں شہزادی نے اسے ملنے کی دعوت دی تھی۔ آدمی شہزادی سے ملنے نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر شہزادی کا خط آیا مگر آدمی نہ گیا۔ اسی طرح شہزادی نے مسلسل 5 خط لکھے مگر آدمی ملنے نہ گیا۔ شہزادی کو آدمی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا تو شہزادی بھیس بدل کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس سے گناہ نہ ہو جائے۔ شہزادی کی نیت اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ شہزادی نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس آدمی کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ وہ شہزادی کی حالت کو دیکھ کر بہک رہا تھا۔ شہزادی اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اچانک وہ آدمی باتھ روم کی طرف بھاگا۔ شہزادی خوش ہو گئی کہ آدمی مان گیا ہے۔ وہ آدمی کے پیچھے باتھ روم میں بھاگی مگر وہاں جا کر اس نے آدمی کو ایک عجیب حالت میں دیکھا۔ آدمی اپنے جسم پر گندگی لگا رہا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جہاں گندگی نہ لگی ہو۔ شہزادی کو اسی وقت اس آدمی سے نفرت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم کتنے غلیظ آدمی ہو، مجھے آج پتہ چلا۔ شہزادی نفرت انگیز لہجے میں واپس چلی گئی۔ آدمی کے پاس شاید یہی ایک ہی راستہ تھا شہزادی کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے۔ اس نے شہزادی کی نفرت حاصل کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ وہ اس گندی حالت میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ وہ ایک حمام کی طرف بھاگا تاکہ اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر سکے مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ وہ گندگی اچانک غائب ہو گئی۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایسی خوشبو انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کی۔ وہ آدمی ادھر ادھر روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ وہ آدمی کافی دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسے اب حمام کی فکر نہیں رہی تھی۔ وہ پہلے سے ہی نجاست سے پاک ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دوبارہ اگلی کہانی میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔